4 بجے ہو جو نا تو مولوی صاحب کی چھٹی اور ہماری بھی، بولا انہوں نے ان کو بہکایا کہ 4 بجے جمعہ کرو، 4 بجے وہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ 4 بجے جمعہ کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی مسافر کہیں سے آیا، اس نے آنے کے بعد دیکھا جمعہ کھڑا ہے، تو وہ جمعہ آپ کی جو ابتدا میں پڑھنا چاہتا تھا وہ جلدی جلدی آگے بڑھا۔ ایک بچہ کنویں سے پانی نکال رہا تھا، کہا بیٹے 1 لوٹا پانی دے دیں، اس سے کہ جمعے کی نماز چلی جائے گی۔ بچے نے دے دیا۔ جب بچے نے پانی دیا تو پانی تو دے دیا، لیکن کہا چچا جان آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس پانی سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ جلدی میں سے نماز کی وضو کیا، نماز کے لیے شامل ہو گئے۔ جب جماعت مکمل ہوئی، امام اہل سنت بیٹھے تو شخص نے آگے بڑھ کر کہا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں دیر سے آیا، ایک بچہ پانی بھر رہا تھا، میں نے اسے پانی کا 1 لوٹا مانگا، اس نے دیکھتے ہوئے مجھے کہا لے لو، لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت میں مطلب نہیں سمجھا کہ وہ بچہ بالغ تھا یا نابالغ؟ کہا نابالغ تھا۔ تو صحیح کہہ رہا، وہ پانی اس کو گھر والوں نے لینے کے لیے بھیجا تھا، دینے کا اس کو اختیار نہیں تھا۔ اس نے بغیر اجازت کے جو آپ کو پانی دیا، یہ خیانت ہو گئی۔ کسی آپ کی نماز سے صحیح کہا نہیں ہوگی، آپ کو وہ دوڑانی پڑے۔ اندازہ کرو جس گلی کے بچے اتنا علم رکھتے ہو تو اس امام کا علم کیا ہوگا؟ یہ بچوں کا علم ہے۔ تو آج اس مقدس رات کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان کا صدقہ عطا فرما دے، تاکہ اس دور کے اندر جو ہے ہمارے بچے بھی اس قابل ہو جائیں۔ اور یہ رات دعا کی رات ہے۔ علامہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے قریب ہے، لیکن وہ توجہ فرما، اور توجہ میں کہتا کام کیا ہو، تو ہمیں آج مغفرت مانگ کہ اللہ سب کچھ ہم نے سب کچھ کر دیا۔ اسی کے انسان جو ہے نا وہ کتنا بھی کچھ کر لینا، آپ دیکھو اگر وہ بڑا کاروباری ہے نا، انتقال کے 30 دن جھگڑا یہ شروع ہوگا کہ یہ جائیداد بڑا بیٹا کہ میرا زیادہ آتے یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کچھ ہم محنت کریں نا، یہ ہمارا کوئی کچھ نہیں ہے، وہ جو ہم نے آگے بھیجا، اور آگے بھیجنے کا یہ موقع ہے۔ اس رات کو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اس رات کے اندر 9 ایسے بدبخت ہیں، حدیث میں ان کی دعائیں، آپ سب لوگوں کو لے کر ایک میدان میں آئے، دعا کرنے لگے یا پاک پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو وہی نازلی کہ ایک کریم تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایک پاک پروردگار ماجرا کیا ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہ تمہارے اندر ایک آدمی جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے۔ ہم تو غیبت سمجھتے نہیں کیا ہوتا، ہم کو مذاق میں بھی غیبت کریں، اور نہیں تو بات نکلے کہ دیکھا مولوی صاحب کو کتنی لمبی گرفت پڑی ہے، یہ غیبت۔ آقا نے فرمایا جس نے غیبت کری وہ جنت سے 500 سال دور رکھا۔ آقا نے فرمایا اس رات میں اس کی بھی بخشش ہے۔ اور جو سود خور ہے، والدین کا نافرمان ہے، عادی شراب پینے والا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، والدین کے بارے میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، اور اس بات پر میرے کئی آدمی سے جھگڑا بھی ہو۔ ایک دن میں جمعے کی تقریر کر بلال مسجد، تو بلال مسجد بہت ہوا، اور ہم بھی بلال مسجد کا مسجد بہت ہوا۔ میں نے حقوق والدین لوہار کے جمعے پڑھ گئے تھے، اتفاق سے وہ جمعہ میرا وہاں تھا، اور موضوع یہی والدین کے یہ یہاں بھی آ گیا۔ اب عید کی نماز میں کہاں پڑھا، ابراہیم صاحب پڑھاتے ہیں، میں بلال میں پڑھایا کرتا تھا،
بولو میں PTC میں پڑھوں گا. اتفاق سے اس سال PTC میں گیا تھا اور موضوع یہی تھا. اب پہلا خدا کے واسطے میں نماز کہاں پڑھوں؟ لیکن تو بھائی کی بات کیا بولا تم ہمارے ماں باپ کی عادت خراب کرنی کیسے یار وہ بات بڑی سی بات. تو آج کے مقصد ہے کہ جھگڑا ہو چکا ہے لیکن میں میری عادت ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور گناہ تو کتنے ہی بڑے ہوں اللہ جانتا ہے لیکن اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے اتنے بڑے ثواب ہیں کہ آپ حساب نہیں لگا سکتے. جنید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میرا ارادہ ہے میں آرام کرنا چاہتا ہوں. تو اپنا ہاتھ ایسے بچھا تکیے کے بجائے آپ نے اپنا سر ان کے ہاتھ پر رکھا. آپ فرماتے کہ میں نے قل ہو اللہ شریف پڑھنا شروع کیا. 5000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. میری والدہ سوئی رہی جب اٹھی نہ یہ میرا ہاتھ ختم ہو چکا. اس کا دوران خون بند ہو گیا لیکن میں پریشان نہیں ہوا کہ کوئی بات نہیں میں نے ماں کی خدمت کی ہے ضرور مجھے اس کا اجر ملے گا. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی اللہ کے نیک بندے نے دیکھا کہ جنید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ بنا وہ میرا ہاتھ تو ضائع ہو گیا تھا ماں کی خدمت کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا عطا کر دیے کہ جا چوتھے آسمان پر فرشتوں کی جماعت ہو رہی ہے اس میں نماز میں شامل ہو جاتا. تو میں جا کے اس نماز میں تو یہ والدین کے ادب کر یہ کم بات نہیں کہ ماں باپ کا ادب اور پھر آپ جس مقام کے ولی ہیں نا وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنید بسطامی تمام ولیوں کے سردار ہیں. آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ کہ بس ماں کی خدمت کرنے کی. اور میری کوئی عبادت کی صلاحیت نہیں تھی مجھ پر کرم ہوا. اور سن لو یہاں یہ تو ثواب کی بات ہے آج آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو ہے ماں باپ کے بے ادب کا عذاب کتنا بڑا ہے. اس دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بڑی ذات صحابہ کی ہے. سبحان اللہ. محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ صحابی کا یہ مقام ہے کہ کسی گھوڑے پر سوار ہو کر اور وہ گھوڑا دوڑ رہا ہو صحابی اس میں سوار ہو اس سے جو مٹی اڑ رہی ہے نا محبوب سبحانی فرماتے ہیں مجھ جیسے 70 غوث اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مقام ہے صحابی کا. کہتے کہ انتقال کا وقت قریب آیا تو تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نزا کی حالت اور وہ کلمہ پڑھ رہے تھے سارے. ہمارے رواج ہے کتنی تکلیف ہوگی کہ اس سے 1000 گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو کون ہی کلمہ پڑھ بلکہ تم پڑھو اگر وہ تمہاری آواز میں آواز ملا لے تو بہتر ہے. تو صحابہ کلمہ پڑھ رہے تھے سب ذکر کر رہے تھے وہ نہیں پڑھ. صحابہ حیران ہو گئے کہ ہمارا ساتھی ہے آخری وقت میں جب کلمہ نہیں پڑھ رہا مقصد کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا. جمع ہو کر حضور کے پاس یا رسول اللہ ہمارا ساتھی ہے آخری وقت ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا تو آپ تشریف لائیں. اور آ کر پوچھا کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہ زبان صاف نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کی ماں باپ کو بلاؤ. کہ باپ کا انتقال ہو گیا ماں کو بلاؤ. جب ماں کو بلا کر پوچھ رہا تو یہ بچہ اس کے بارے میں کہا کیسا ہے؟ کیسا آپ کا غلام ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جہاد میں جاتا ہے آپ کو ایمان کی حالت میں اس نے آپ کا دیدار کیا صحابی کہ نہیں یہ تیرے ساتھ کیا سنا یار ہماری کیا اوقات ہے تو مقام دیکھو کہ تیرے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے کہ مجھے تو یہ تنگ کر کہ جاؤ صحابہ سے کہا لکڑیاں لے کر ایک امبار لگا دے پھر اس کو آگ لگا دی گئی. جب وہ الاؤ تیار ہو گیا تو کہا اٹھاؤ اس کو اس میں رکھو. ماں
روتی بھی آئی، میرے بیٹے کو اس میں نہیں جاتا، یہ جل جائے گا۔ حضور نے کہا تو دنیا کی آگے تو آخرت کے آگے بھی جلنا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں نے اس کو معاف کر دیا، اور یہ کہنا تھا نا کلمہ جاری اگر فرمایا اللہ نے بھی اس کو معاف کیا۔ تو اندازہ کرو ہماری کوئی اوقات، ان کا مقام دیکھو، ان کی خدمتیں دیکھو، صحابہ کی خدمت دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کو جھلک دکھا دوں، حضور کے ایک صحابی داہدہ رضی اللہ عنہ، ویسے یہ سارے پروانے سوال، حضور فرمایا کوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم کو عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے تمہیں اللہ کی طرف سے نیکی نہیں ملے گی۔ تو وہ صحابی کھڑا ہو گیا، اصل میں میری دو باغ ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک اتنا بڑا ہے، اس میں نیب رہتی ہے، وہ میں آپ اللہ کے نام دے دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وہ چھوٹا دے دو، یہ تمہارے بچوں کو کام آئے گا۔ اس لیے آپ ہی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں تو میں ایسی چیز پیش کروں کہ وہ قبول بنا۔ تو حضور نے دعا فرمائی، وہ وہاں سے چلا، باغ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دے۔ وہاں جب پہنچے نا تو ایک واقعہ ہو گیا۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں گا، جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ جس کا میں نہیں اللہ کے نام دے دیتا، اگر کوئی ہمارے ماحول کا ہوتا تو بیوی کہتے آج ہی دینا تھا تجھے، آج ہی آئے اور آج ہی دے دیا۔ بیوی کہتے تجھے مبارک ہو، تو نے جو سودا کیا اس میں گھاٹا نہیں ہے، تو نے کمایا ہے۔ تو بچوں نے جوڑیوں میں کھجوریں جو پھل تھے نا جمع کر رکھے تھے، کہا سارے نکال دو، سب گرا دیے، جیب سے گرا دیے، کہا باہر نکل جاؤ، یہ باغ ہمارا نہیں اللہ کی ملکیت ہو چکا ہے۔ جب وہ نکلے نا تو پھر ایک اور واقعہ تھا، ایک بچہ کوئی کھجور توڑ لی، وہ کھا رہا تھا، آپ کو صحابی کی نگاہ پڑی، کہا بیٹے کیا ہے منہ میں؟ کہا آپ کے آنے سے پہلے میں نے کھجور توڑی تھی اور توڑ کر اپنے منہ میں ڈالی تھی، کہا تھوک دے اس کو، کہ چونکہ یہ امانت ہے اور تو جو ہے نا اس میں خیانت نہیں کرتا۔ تو اس نے تھوک دی۔ صحابی نے یہ بات حضور کے حوالے کر دیا۔ اندازہ کرو صحابی کا یہ مقام، اگر وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا، ہمارا کیسے ہوگا؟ ہو جائے گا؟ سوچو، غور تو کرو۔ ماں کو گالی دے دیتے ہیں، اور نہیں تو کوئی کسی پوچھو کہ باپ گھر پہ، تو پنجابی ایک بڑے میاں گھر نہیں ہے، ہمارے لوگ پوچھو باپ کا کوڑا ہے نہیں، اب وہ کوڑا ہو گیا، اور ان سے پوچھو بابا کوڑو گھر نہ ہے، یعنی وہ باپ کہنے کے لیے تیار۔ اور ایسے ایسے لطیفے میں بس بیان نہیں کر سکتا کہ اولاد نے یہ کیفیت تاریخ کر دی کہ والدین ہے، لیکن مقام کا دیکھو کہ آپ کو پتہ لگے کہ والدین کا مقام کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو جو مقام دیا نا اس کو دیکھیں، جنید بستانی کا دیکھا، یہاں دیکھیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ہے، وہاں غریبوں میں گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ مجمع لگا ہوا ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھی عورت دور سے چلتی ہوئی آئی، تو حضور کھڑے ہو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں حضور نہیں کھڑے ہوئے، ساری کائنات کھڑی ہوئی، اس خاتون کی عظمت کو سلام کہ اللہ کا نبی کھڑا ہو گیا، استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور پھر آپ نے چادر بچھا دی، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، بچھا دی۔ اور چادر کو کم نہیں سمجھنا، قرآن میں جس چادر کا ذکر ہو رہا نا، حضور کے غلاموں سے پوچھو کہ وہ چادر کا مقام کیا ہے۔ حضور کو ایک خاتون نے ایک پھول والی چادر بنا کر پیش کی، آقا اوڑھنے لگے، ایک غلام آ گیا، آقا مجھے دے دیں، حضور اندر تشریف لے گئے، دوسری چادر پہن کر اس غلام کو دے دی، اس غلام نے چادر لے لی۔ صحابہ نے اعتراض کیا کہ تجھے یہ چادر نہیں لینا چاہیے تھی، تو نے اچھا نہیں کیا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے وصیت کی کہ مجھے اس چادر میں لپیٹ کر دفن کر دینا، تاکہ چادر کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ تو
جب وہ ساتھ کو چادر میں لپیٹ رہے تھے سارے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ یا پاک پروردگار یہ چادر ہم مانگ لیتے اور ہماری قبروں میں چلی جاتی ہے چادر. تو وہ یہ چادر کم نہیں، اس کا مقام دیکھیں. حضور نے وہ بچھا دی، وہ خاتون آ کر بیٹھ گئی، حضور اس سے کلام کرتے رہے. صحابہ کہتے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آہستہ آہستہ بول رہی تھی، حضور سن رہے تھے. پھر جب وہ جانے لگی حضور اس کو الوداع کہنے لگے. اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کو جو حال ہوگا اللہ ہی جانتا. تڑپ رہے تھے یا اللہ یہ کون خاتون ہے کہ نبی استقبال کر رہا ہے، نبی الوداع کہنے کے لیے جا رہا ہے، نبی اپنی چادر پر بیٹھا کر عزت دے رہا ہے، یہ کون